رات کے 12 بجے کا وقت تھا اور گاؤں کی سڑکیں سنسان ہو چکی تھیں۔ ہوا میں عجیب سا بوجھ تھا، جیسے فضا پر کسی انجانی طاقت کا قبضہ ہو۔ علی اپنے دوست کے گھر سے واپس آ رہا تھا۔ راستہ لمبا تھا مگر وہ سوچ رہا تھا کہ پیدل چلنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بستی قریب ہی ہے۔ لیکن اس رات کچھ مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ درختوں کے سائے غیر معمولی طور پر لمبے دکھائی دے رہے تھے اور جھنجھڑ کی آوازوں کے بیچ بیچ میں عجیب سی سرسراہٹ شامل ہو رہی تھی۔ کبھی لگتا کہ کوئی اس کے قدموں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے درختوں کے پیچھے کوئی چھپ کر اسے گھور رہا ہو۔ علی نے قدم تیز کیے اور دل ہی دل میں کرما پڑنے لگا، مگر جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا اسے محسوس ہوا کہ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا ہے اور راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہ جگہ جو دن کے وقت آسان لگتی تھی، رات کے اندھیرے میں ایک خوفناک بھٹکی ہوئی دنیا لگ رہی تھی۔ اچانک علی کو محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ پہلے اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کے اپنے قدموں کی باز گشت ہے، مگر کچھ ہی لمحوں بعد اسے یقین ہو گیا کہ کوئی شخص یا چیز اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور اندھیرے میں ایک حویلا سا نظر آیا۔ وہ وجود لمبے قد کا تھا اور اس کی حرکات غیر فطری لگ رہی تھی، جیسے کوئی زندہ نہ ہو بلکہ کسی اور جہان سے آیا ہوا سایہ ہو۔ علی کے قدم کانپنے لگے۔ اس نے رفتار اور تیز کر دی، مگر وہ حویلا بھی برابر فاصلے پر چلتا رہا۔ جیسے ہی علی بھاگنے لگا، اس نے دیکھا کہ وہ وجود اچانک اس کے قریب آ گیا۔ آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھی اور سانسوں کی آواز بھاری اور خوفناک تھی۔ علی نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز گلے میں ہی دب گئی۔ وہ تیزی سے بھاگا اور ایک پرانی کوٹھری کے قریب جا کر رک گیا۔ کوٹھری برسوں سے بند پڑی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں ایک عورت کی روح بھٹکتی ہے جو اپنی موت کا بدلہ لینے کے لیے زندوں کا پیچھا کرتی ہے۔ علی جانتا تھا کہ اس جگہ سے سب ڈرتے ہیں، لیکن اس وقت اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا اور اندر گھس گیا۔ کوٹھری کی فضا ٹھنڈی اور بھوچل تھی، جیسے صدیوں سے وہاں کوئی سانس نہ لے رہا ہو۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دیتا۔ علی نے موبائل کی لائٹ جلائی مگر فوراً بجھ گئی، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اس سے روشنی چھین لی ہو۔ اب صرف خاموشی باقی تھی، لیکن اس خاموشی میں بھی عجیب سی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ کبھی عورت کے رونے کی آواز، کبھی بچوں کی ہنسی۔ علی نے اپنے کمر کے پیچھے ٹھنڈی ہوا محسوس کی، جیسے کوئی اس کے بالکل قریب کھڑا ہو۔ علی نے ہمت کر کے پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت سفید کپڑوں میں کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں سیاہ خلا کی طرح خالی تھیں۔ اس کے چہرے پر کوئی خد و خال نہیں تھے، صرف ایک سیاہ دھبا تھا۔ علی کے جسم سے جان نکلنے لگی۔ عورت آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ علی نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر دیوار سے جا ٹکرایا۔ وہ عورت قریب آئی تو اس کے کان میں سرگوشی کی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اب تم بھی وہیں رہو گے جہاں باقی سب ہیں۔ علی نے چیخنے کی کوشش کی مگر زبان جیسے کسی نے جکڑ لی تھی۔ اچانک کوٹھری کی فضا بدل گئی۔ در و دیوار سے سائے نکلنے لگے اور وہ سب ایک ساتھ علی پر ٹوٹ پڑے۔ اس کا دم گھٹنے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ گاؤں کے باہر ایک قبرستان میں پڑا تھا اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ صبح جب گاؤں کے لوگ قبرستان پہنچے تو علی نیم بے ہوش حالت میں وہاں موجود تھا۔ سب حیران تھے کہ وہ وہاں کیسے پہنچا۔ اس نے تھڑ تھڑاتے ہوئے رات کی داستان سنائی مگر کوئی یقین کرنے کو تیار نہ ہوا۔ لوگ ہنستے رہے کہ یہ سب اس کا وہم تھا، لیکن علی کے جسم پر پڑے خراشوں اور چہرے پر خوف کے آثار سب کچھ بتا رہے تھے۔ اگلے کئی دن تک وہ بخار میں مبتلا رہا اور رات کو بار بار چینخ کر اٹھتا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ عورت اب بھی ہر رات اس کے خواب میں آتی ہے اور کہتی ہے تم نے میرا راز دیکھ لیا، اب تم بچ نہیں سکتے۔ وقت گزرتا گیا
مگر علی کبھی پہلے جیسا نہ ہو سکا۔ گاؤں کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اگر رات کے وقت اس سنسان راستے پر جاؤ تو ایک عورت کی سسکیوں کی آواز ضرور سنائی دیتی ہے، اور جو بھی اس آواز کے پیچھے گیا کبھی واپس نہیں لوٹا۔